الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. کہا ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہ بے شک کہا ان کے نبی نے ان لوگوں سے کہ بے شک اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. لوگ کہنے لگے کہ کیسے ہیں یہ بادشاہ ہمارے اوپر جبکہ ہم لوگ زیادہ حقدار تھے ہمیں میں سے بادشاہ ہونے کا. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. اور جبکہ ان کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے تمہارے لیے. ان کے پاس جو ہے جسم اور علم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور اللہ بہت وسیع ہے اور جاننے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی قرآن کریم کی جو آیت پہلی مجلس میں گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اگر چاہو تو مجھے قرضہ دو. جب تم مجھے قرضہ دو گے تو ہم تمہارے دیے ہوئے کے کئی گنا کر کے بڑھا کر کے دوں گا. اور میرے ہاتھ میں ہے روزی بڑھانا اور گھٹانا. میں جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کو بڑھا دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اس کی روزی کو میں تنگ کر دیتا ہوں. علم، تجارت، فن، یہ ساری چیزیں ایک ذریعہ اور سبب ہے. حقیقی دولت دینے والا اللہ ہے اور اللہ اس لیے سبب اور ذریعہ بنایا تاکہ اس دنیا میں تم محنت مشقت کرتے رہو، صرف بھروسہ اور توکل پر مت بیٹھو. تو اس کی تفصیلات گزری تھی. ابھی جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں ایک بہت ہی شاندار واقعہ ہے اور ایک تاریخی اور عبرت والی باتیں اس میں اللہ نے ذکر فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، وفات ہو گئی، تو کچھ زمانے کے بعد اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، حضرت شمعون علیہ السلام. وہ نبی بنے لیکن
اتنا مشہور و معروف ان کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں، بس ایک خاص واقعے میں ذکر ہے۔ تو اس موقع پر دو بادشاہ، بلکہ ایک بادشاہ عیسائی نہیں بلکہ کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعتی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جس کا نام جالوت تھا، وہ بڑا ظلم اور بڑی تکلیف ان لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت جو لوگ ایمان والے تھے ان کو ستایا کرتا تھا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ کفر اور ایمان کا ایک کیفیت تھی اور لڑائی تھی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایمان والے لوگ تھے، اس کے مقابلے میں ایک جابر اور ظالم بہت ہی سخت ظلم کرنے والا جالوت نامی ایک بادشاہ تھا، جو ان لوگوں کی بستیوں پر قبضہ کیا، ان لوگوں کے مال و دولت کو اس نے چھینا اور بہت تباہی و بربادی اس نے مچائی۔ بہت لوگ پریشان ہوئے تو اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی کوئی بادشاہ بنا کر کے دیجیے آپ، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ کوئی بادشاہ بنا کر کے مجھے دے، تاکہ ان کی اقتداء میں ہم لوگ بھی جہاد کریں گے، ہم لوگ بھی لڑائی لڑیں گے اور اس ظالم بادشاہ سے ہم لوگ بھی ٹکر لیں گے، اور یہ جو ہماری بستیوں کو چھین لیا، ملک پر قبضہ کیا، ہم لوگ اس کو کسی طرح فتح کریں گے۔ الحاصل اللہ رب العالمین نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ نبی نے بتایا یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ اب مسئلہ ایسا تھا کہ وہ جو تھے ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں، دو چیز ان کے پاس تھی، صحت تھی، جسم، اور علم تھا ان کے پاس، یہ دو چیزیں تھیں۔ لیکن مادی چیزوں سے وہ خالی تھے، گھر اتنا عمدہ نہیں، مال و دولت نہیں، یوں کہہ لیجئے بینک بیلنس نہیں، کوئی خزانہ نہیں۔ تو وہ لوگ دیکھ کر کے کہنے لگے یہ طالوت تو بالکل ایسا کمزور آدمی، اس کے پاس مال کی کوئی وسعت نہیں ہے، اور اس کے پاس تو کچھ ایسی چیزیں شہرت یافتہ بھی چیزیں نہیں ہے، حالات اور ماحول میں تو بڑا کمزور آدمی سمجھا جاتا ہے۔ نبی نے کہا کہ بھائی اللہ نے طے کر دیا ہے، اگرچہ ان کے پاس میں مال نہیں لیکن دو چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ ہے اس کے پاس، ایک اس جسم کے اعتبار سے بہت ہی صحت مند تندرست ہے، اور دوسری بات اس کے پاس میں علم ہے، اللہ نے جو ایک علم بنایا، علم کی دولت اس کے پاس میں، حکمت کی دولت اس کے پاس ہے، اور یہی ہے ضروری چیزیں، اور اسی سے آدمی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے طے کر دیا اب تم اس کو مانو، اور ماننا پڑے گا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیے میرے بھائیو بزرگوں، تین چیزیں اس وقت میں، ایک مال، ایک صحت اور ایک علم۔ مال، صحت، علم، تینوں چیزیں ضروری ہے، لیکن ان تین چیزوں میں دو چیز کی بڑی اہمیت ہے، ان میں سے صحت سب سے بڑی اہم چیز ہے، مال سے بھی زیادہ صحت، علم سے بھی زیادہ صحت۔ کہیں گے کیوں؟ مال اور علم، صحت کیوں؟ صحت ہے، صحت ہوگی تبھی تو آپ پڑھ لکھیں گے، تبھی تو پڑھائی لکھائی کریں گے، تبھی تو کہیں جانا آنا کریں گے۔ صحت ہوگی تبھی تو آپ دولت کمائیں گے، تجارت کریں گے، بازار جائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، ملک در ملک پھریں گے، اور اگر صحت نہیں ہوگی تو پتہ چلا کہ ان تین چیزوں میں وہ جو بنیادی جو چیز ہے انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ صحت۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تم قدر کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، یہ علم سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر صحت نہ ہو، علم ہے لیکن آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے پڑھے لکھا انسان، کئی علوم اس کے پاس، ماہر اور فنکار، لیکن وہ 5 منٹ بھی گفتگو نہیں کر پاتا تھا، اپنے علم بول کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، لکھ تو سکتا تھا لیکن زبان سے
اب لکھے گا تو چند ہی لوگ پڑھیں گے جو پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ایک آدمی اپنی آواز سے معافی ضمیر سے اگر اپنے علم پھیلاتا ہے، بات پھیلاتا ہے، تو پڑھا لکھا آدمی بھی سن سکتا ہے اور ان پڑھ بھی سن سکتے ہیں، تو زیادہ فائدہ بولنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 5 منٹ بھی گفتگو نہیں کر پاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے مجھے ایک بیماری اور ایک کمزوری یہ ہے کہ جو زبان پر لعاب، یہ تھوک کی کیفیت آتی ہے اور جس سے زبان نرم ہوتی ہے، میرے جسم میں یہ بننا بند ہو گیا ہے۔ لہذا یہ لعاب، یہ تھوک جو زبان کو نرم کرتی ہے، یہ نہیں بن رہا ہے میرے جسم میں۔ ہزاروں علاج کے باوجود بھی وہ جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے بننے کا، وہ ختم ہے، جس کی وجہ سے میں بولنا چاہتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ گفتگو، اس کے بعد زبان نہیں چلتی ہے۔ کیا ہوا؟ علم ہے، دولت ہے، لیکن صحت نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ آج صحت کی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے بچے علم کی طرف ہم بہت محنت اور کوشش میں لگاتے ہیں، لیکن ان کی صحت کی طرف اور صحت کی طرف لوگ فکر نہیں کرتے۔ تو صحت بہت ضروری ہے۔ صحت کے بعد علم کی باری آتی ہے۔ علم ہے تو آدمی دولت لا سکتا ہے، دولت حاصل کر سکتا ہے۔ علم ہے تو اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے۔ علم ہے تو اپنے خالق و مالک، دینے والے کو بھی جان سکتا ہے، شکر ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو دنیا کے سب سے نمبر 1 بادشاہ گزرے، وہ خود دعا کیے تھے کہ اے اللہ ہمارے بعد پھر کسی کو کیا کیجیے گا؟ ایسی حکومت مت دیجیے گا، مت دیجیے گا۔ میری حکومت سب پر، جناتوں پر، شیطانوں پر، سب پر۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمائے، دیکھو جنات لوگ شرارت کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو پکڑ کر کے قید میں ڈال دوں اور سب کو پکڑ کر کے اپنے تابع میں اس کو رکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ان کو پکڑ لیتے؟ کہا کہ نہیں، میں ان کو اپنے قبضے میں اور اپنے قابو میں نہیں کروں گا، اس لیے میرے بھائی سلیمان دعا کیے تھے اے اللہ میری جیسی حکومت کسی کو مت دیجیے گا، اس لیے میں اپنے بھائی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی بزرگ، ان کے خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام 3 چیزیں لائے تھے، ایک دولت، ایک علم اور ایک شہرت۔ یہ 3 چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ آپ کو اختیار ہے، ان 3 چیزوں میں جو چاہے آپ لے لیں۔ دولت چاہے دولت لے لیجئے، شہرت چاہیے شہرت لے لیجئے، علم چاہے علم لے لیجئے، لیکن ایک ہی چیز آپ کو لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، اللہ دے رہا، کیا چاہتے ہیں آپ لے لیجئے۔ ہم اور آپ ہوتے کہ تو بغیر پڑھے لکھے دولت مل رہی تو یہی اچھا ہے، کون یہ پڑھنا لکھنا محنت مشقت کے بعد ہی حاصل کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام علم کو لیے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دولت سے کہا کہ چل تیری یہاں کوئی قدر نہیں ہے، شہرت تو بھی چل تیری بھی یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو دولت اور شہرت دونوں کہنے لگے کہ ہم تو علم کے تابع ہیں، جہاں علم وہیں ہم جاتے ہیں، علم وہیں ہم جاتے ہیں، اس لیے ہم یہیں اب رہیں گے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا تو دولت بھی مل گئی اور شہرت بھی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بادشاہ بنایا اس میں یہ 2 خوبی دی، ایک صحت ہے تبھی یہ ملک کو چلا سکتا ہے، صحت ہے یہ تو جہاد کر سکتا ہے، صحت ہے یہ تو ظالم بادشاہوں سے ٹکر لے سکتا ہے، صحت ہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے صحت کی قدر کیجیے، اللہ بلا چیزیں کھا کر کے اپنے آپ کو صحت مت برباد کیجیے۔ صحت نماز سے اچھی ہوتی ہے، صحت قرآن کی تلاوت سے اچھی ہوتی ہے، صحت اللہ کے ذکر سے اچھی ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ نے دواؤں سے صحت، چہل قدمی سے صحت، فلاں کی چیز کے کھانے سے صحت، لیکن اللہ نے قدرتی طور پر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت مند وہ آدمی رہتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، صحت مند وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صحت مند وہ آدمی ہمیشہ ہوتا ہے اور رہتا ہے جو اللہ کے ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا جادوگر، فنکار، جس کے جادو میں بہت ہی کمال اور وہ جس پر چاہتا سب کچھ کر سکتا، لیکن کہتا ہے میں نمازیوں پر اپنا فن نہیں دکھا پاتا ہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق دین میں 5 مرتبہ اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ غیبی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔
جب میں اپنے شیاطین کو اس کی طرف بھیجتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایک شکل نظر آتی ہے مجھے جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مالک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے صحت نماز میں، صحت قرآن میں، صحت اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر و اذکار میں۔ تو علم بہت بڑی چیز، علم ہے تبھی تو ملک چلانا جانے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر کے دیا، وہ لوگ اس کو قبول کیے پھر، اور قبول کرنے کے بعد میں کہا کہ بس اب لڑائی لڑنی ہے، اس لیے ہماری بستیوں کو قبضہ کر لیا ہے جالوت نے، ہماری بستیوں اور آبادیوں پر اس کی حکومت ہے اور ہم سب کو بہت ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس لیے اب چلیے آپ کی اقتدار میں ہم لوگ جہاد کریں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے۔ چلے وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، لیکن درمیان میں ایک سوال ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ یہ جو بادشاہ بنا ہے یا آپ جو نبی ہیں کیا آپ کے پاس نشانی ہے؟ تو اس دور میں ایک نشانی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک صندوق چلا رہا تھا، اس صندوق میں نبیوں کے کچھ تبرکات تھے، ان کے کپڑے تھے، ان کے کچھ ضروری ایسی نشانی چیزیں تھیں جو برکت اس میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے وہ یہاں تک کہ آئے، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بعض روایتوں میں کہ وہاں تک آئے، اور یہ صندوق جس جماعت کے پاس، جس بادشاہ کے پاس، جس نبی کے پاس، تو کبھی بھی یہ لوگ شکست نہیں کھاتے تھے، لہٰذا یہ لوگ ایک مقابلے میں لیے گئے تو یہ صندوق میں وہ سب کچھ لے کر کے گئے ہیں تو ان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ تو یہ جالوت جو بادشاہ تھا ظالم، اس نے کہا کہ ارے جہاں بھی یہ لوگ صندوق لے کر کے جاتے ہیں یہاں اس کو کامیابی ہو جاتی، اس لیے پہلے اس صندوق کو چھین لو۔ لہذا اس صندوق پر اس نے قبضہ کیا اور لے گیا، اور یہ سوچ کر کے لے گیا وہ تاکہ اب ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ لیکن اب اس کا الٹا ہو گیا کہ یہ جب صندوق لے کر کے جاتا تھا جالوت بادشاہ جو ظالم تھا، وہ لے کر کے جاتا تھا جنگ میں، لڑائی میں، تو اس کی شکست ہو جاتی تھی، اور یہ ایمان والے جب اس صندوق کو لے کر کے جاتے تھے تو ان کی کامیابی ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ بڑی پریشانی ہو گئی، اب یہ صندوق کو کیا کرو، واپس کر دو۔ لہذا اس صندوق کو پھر اس نے ایک بیل کی گاڑی میں ڈال کر کے اس کی بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہاں علماء مفسرین ایک بات بڑی ضروری اور نوٹ کی لکھتے ہیں یہ کہ دیکھیے صندوق میں تبرکات ہیں نبیوں کے، کامیابی اور ناکامی اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، وہ لوگ لے جاتے ہیں تو کامیاب، یہ لوگ لے جاتے ہیں تو ناکام۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں جو ہے وہ جو کامیابی وہ اصل ہے ایمان، کیا ہے؟ ایمان، تقوی، تب وہ برکتیں ان کو فوراً حاصل ہوتی ہیں۔ جس کی یوں مثال لیجئے، قرآن آج ہمارے گھر میں ہے لیکن ہم کو قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پکے سچے متقی پرہیزگار نہیں ہیں۔ اب قرآن پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ایک مسلمان کہتا پڑھا لیکن فائدہ نہیں ہوا، لیکن ایک آدمی وہی کہتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ تقوی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے ہیں کہ میں نے غیر مسلم بھائی کو، اس کے والد بہت سخت کینسر کے مریض ہو گئے تھے اور آخری سٹیج پر، میں نے ان کو ایک دعا کیا، ایک سورت پڑھنے کے لیے کہہ دیا، یوں ہی بچے گا یا نہیں بچے گا اوپر والے کے ہاتھ، لیکن اس سے عافیت ہوگی جب سورہ الم نشرح کا پڑھا کرو۔ تو بیوی بچے سب مل کر کے اس کو کیا کیے، خوب پڑھے، خوب پانی پلائے، خوب یہ کیے سب کچھ۔ جب آخری ان کو چیک اپ کے لیے لے گیا تو کوئی سٹیج نہیں، ڈاکٹر بھی حیران رہے، آخری سٹیج کا آدمی تھا، کیا ہو گیا، کہاں علاج کیے، کیا دوا کیے، وہ بتانے میں بھی ڈر، لیکن بتایا کہ ایسے 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 ایک مسلمان بھائی نے مجھے یہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تھا، ہم لوگ 1 مہینے سے یہ کام پابندی سے کرتے رہے، کہا کہ اسی قرآن کی برکت سے یہ بیماری دور ہو گئی۔ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں، آج پڑھتے ہیں لیکن تقوی کے ساتھ نہیں، آج ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کوئی مقصد رکھ کر کے پڑھتے ہیں، وقتی طور پر پڑھتے ہیں،
تو جس طرح سے قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس بنیاد پر، اور فائدہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ گناہ ہمارے پاس زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں۔ یہ صندوق جب گنہگاروں کے پاس گیا اور وہ اس سے برکت حاصل کرنا چاہا تو برکت کا ذریعہ نہیں ملا، اور یہی صندوق جب ایمان والوں کے پاس آیا اور ان کے پاس میں تقویٰ ہے، یقین ہے، تو یہ صندوق کی برکت نہیں یہ لوگ حاصل۔ اس لیے قرآن کتنا بھی رکھ لیجئے گھر میں، جب تک کہ اس کو یقین کامل ہو کر کے نہیں پڑھیں گے اور تلاوت نہیں کریں گے اس وقت تک کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر، یہ مسئلہ ہوا کہ یہ صندوق بھی ان لوگوں کے قبضے میں آسانی سے آ گئی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یہ جماعت پوری، طالوت جو بادشاہ ہے وہ اپنے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو لے کر کے جالوت جو ظالم بادشاہ ہے اس سے جہاد کے لیے، مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی جماعت ہے، اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن سب ایک طرح نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا امتحان پہلے کر لو۔ تو بیچ میں ایک دریا پڑ رہا تھا، ندی، کہا کہ اس کا امتحان ایسا کرو کہ سخت دھوپ اور بہت ہی شدت کی گرمی میں گزر رہے تھے، سب کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، یہاں سے جو گزرے گا ایک آدمی بھی پانی نہیں پیے گا، یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ امتحان۔ اور اگر زیادہ تجھے پیاس اور شدت ہے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ ایک چلو منہ میں پانی لے کر کے صرف بھگا لو، لیکن پینا نہیں، اندر بھی نہیں کرنا، یا تھوڑا سا بس اس سے ایک طرح سے ٹھنڈک حاصل کرنا، پینا نہیں۔ یہی ہے کامیابی اور ناکامی کے اس وقت معیار، کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ پہلے امتحان لیتا ہے۔ اب گزرنے لگے لوگ تو پانی دیکھ کر کے پیاسے لوگوں کو کہاں رہا جاتا ہے، کچھ اس میں سے لوگ کیا کیے؟ بھر بھر کر کے پی لیے، کچھ لوگ یہ ہوئے کہ صرف چلو بھر لیے، منہ میں بھگا کر کے چھوڑ دیے، کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ بالکل نہیں گئے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 3 لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ خالص مسلمان جو بالکل نہیں پیا، میرے رب کا حکم آ گیا ہے، بادشاہ نے کہہ دیا ہے تم ہرگز نہیں پیئیں گے، چاہے جان چلی جائے، کچھ بھی چلی جائے، وہ لوگ نہیں پیے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ چلو اجازت تو ملی ہے، جیسے ہم لوگ اگر تھوڑا سا ہم علماء فتویٰ کی گنجائش دے تو اس کا راستہ اتنا کھول دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیا مولوی صاحب ولیمہ کرنا سنت نہیں؟ کیا ولیمے تو کیا ہوں، سنت کیا ہوں، ارے اس کے پیچھے کتنی بدمعاشیاں کیا ہے تو، یہی تو کہتے ہیں۔ کیا مولانا زہد لینا کیا حرام ہے کیا؟ حضرت فاطمہ کو بھی تو رسول اللہ گھر کے سامان دیے تھے، دیکھو کہاں کہاں سے ہم لوگ فٹ کرتے ہیں، کیا مولانا ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے کہاں ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گنجائش دے دی جائے تو راستہ، یہ جس کو کہتے ہیں نا بڑوں کے ہاتھ پکڑو کہ پورے ہی گردن پکڑ لو، تو وہ لوگ تھوڑے سے ذرا، تو یہ دوسری جماعت۔ تیسری جماعت جو تھی کہا کہ پیاس لگی، جان خطرے میں ہے، اس لیے بھر بھر کر کے وہ لوگ پی لیے۔ جو ہی وہ لوگ باہر نکلے تو قدرتی طور پر میں ایک اثر ان پر دیکھے، بادشاہ نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کچھ لوگ ذرا کہنے لگے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس بڑے طاقتور بادشاہ سے لڑ سکوں۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو بھر بھر کر کے پانی پیے ہیں، پیٹ بھر بھر کر کے، نہیں ہمت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قدرتی طور پر میں ان میں ایک بزدلی پیدا کر دیا۔ کیا کیا؟ حالانکہ پانی پیے تھے تو طاقت آنی چاہیے تھے، فرحت آنی چاہیے تھی، نشاط آنی چاہیے تھی، پیٹ بھر گیا تھا ان کا، اچھا ہوا تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ اس پانی ہی سے اللہ نے ان کے اندر میں بزدلی اور کمزوری کہ یہ مخلص نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ خود کہنے لگے کہ نہیں لڑوں گا واپس، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو تھے جو تھوڑا پیے تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ لڑوں گا تو، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم لوگوں کی تعداد کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو شکست ہو جائے، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ یہ لوگ بھی ذرا ہیں پکے سچے، لیکن تھوڑی سی ان پر ابھی کمزوری ہے۔ اور وہ لوگ جو بالکل نہیں پیے تھے وہ کیا جواب دیے؟
کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے تو ہم لوگ کم، لیکن اللہ کے یہ دستور ہمیشہ رہا ہے کہ کبھی کبھی کم جماعت بڑی جماعت پر کامیاب ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کے بھروسہ پر چلو کام کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آج بھی مسلمان کا یہی 3 طبقہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے پیٹ بھر بھر کر کے کھا رہے ہیں، حلال و حرام سب، ان میں بزدلی آ گئی ہے، وہ ڈر خوف میں جی رہے ہیں، چاہے وہ کیوں نہیں حکومت کی گدی پر بیٹھے پھر بھی ان میں ڈر ہے، بزدلی ہے، چاہے وہ کتنا حکومت کے قریب اور عہدے پر ہے پھر بھی ان میں ڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے ان کے ہو کر کے رہو۔ دین شریعت اپنی جگہ، اللہ کا کام ہے بچانا بچا لے گا، نبی کا کام ہے ان کے دین شریعت وہ کر لیں گے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کے اس وقت میں ہے، اس قسم کے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کھل کر کے کر لے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ بیچ میں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کدھر کامیابی ادھر اپنا نام جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، ناکامی تو پھر ادھر آ جاتے ہیں، کامیابی تو ادھر آ جاتے ہیں، موقع دیکھا تو گلیوں میں نکل کر کے نعرہ تکبیر کہنے لگتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے اندر میں کچھ بھی ویسی نہیں، ڈر خوف وہ بھی ہیں کہ ہم لوگ تو کم لوگ ہیں، زیادہ وہ لوگ ہیں، تو ان کا مان کر کے چلو، ان کے ساتھ ہو کر کے چلو، چاہے وہ بت کے سامنے جھکا دے جھک جاؤ، چاہے وہ شراب پلا دیں پی لو، چاہے وہ اپنے لباس میں لے آئیں لے آؤ، کیا کہتے ہیں کرو بھی، اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ہم کم ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ تیسری جماعت والے لوگ ہیں جو منہ پوچھتے رہتے ہیں، اور ایک آج بھی الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں وہ ذرا بھی ڈر خوف نہیں، کیا ہے ان کے پاس رہنے دیجئے، مٹھی بھرائیں، لیکن ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، دیر لگتی ہے اس میں، لیکن کیا ہے؟ دوسری بات یہ معلوم یہ ہوا میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار قلت اور کثرت پر نہیں ہے کہ جس کی جماعت بہت زیادہ ہوگی، مال دولت جس کے پاس زیادہ ہوگا وہی دنیا میں کامیاب ہوگا، اور جس کے پاس مال و دولت کم ہے، تعداد کم ہے، وہ ناکام ہے۔ لا، یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، قلت و کثرت کا معیار نہیں ہے، زیادہ اور کم کا معیار نہیں ہے اللہ کے ہاں کامیابی کے سلسلے میں، بلکہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اخلاص، یقین کامل، توکل علی اللہ۔ اس کی سینکڑوں مثالیں۔ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ بدر میں 313 تھے، اور ادھر کتنے تھے؟ 1300 تھے، اس وقت کے حساب سے دوگنا تعداد ادھر اور ادھر کم، لیکن کامیابی کس کو ملی؟ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اگر جماعت کی زیادتی کی بنیاد پر، افراد کی زیادتی کی بنیاد پر اگر کامیابی ہوتی تو کامیاب کفار و مشرکین ہوتے، صحابہ نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں جو کامیابی کی معیار اور وزن ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا صحابہ کو اللہ نے کیسے کامیاب کیا؟ یہ جب دیکھتے تھے ان لوگ کفار و مشرکین کو تو وہ کم نظر آتے تھے، ماحول بنا دیا اللہ ایسا نے۔ صحابہ ادھر سے دیکھتے تھے ان کو تو ان کی تعداد گھٹتی ہوئی ان کی نظر میں آتی تھی، اور کفار و مشرکین صحابہ کی طرف دیکھتے تھے تو صحابہ کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی۔ یہ آنکھ کی کیفیت ہے، جیسے رنگین چشمہ لگا لیں گے تو پوری دنیا رنگین آتی ہے نا، تو اللہ نے تقوی کی، ایمان کی ایک ایسا چشمہ آنکھ پر لگا دیا کہ صحابہ جب دیکھتے تھے تو وہ کفار و مشرکین کم نظر آتے تھے، اور وہ لوگ جب دیکھتے تھے ان کو تو یہ لوگ صحابہ زیادہ نظر آتے تھے۔ کیوں؟ صحابہ کی نظر میں کم اللہ نے دکھایا اس لیے تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو کہ چلو وہ کم ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کی نظر میں صحابہ کو زیادہ دکھایا تاکہ وہ ڈر نہ، ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے قدرتی، حالانکہ تعداد ادھر کم ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، نیکی ہو یا دوسری چیزیں ہو، اللہ کے یہاں معیار جو ہے وہ اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص ہے، تھوڑا بھی ہے لیکن اخلاص ہے، اس کی قبولیت ہے، وہ محبوبیت ہے، وہ مقبولیت ہے۔ اس کے ایک واقعہ اور ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بھائی جو کچھ تم لوگوں کے پاس میں اسلام کو اس وقت بہت ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو آج۔ جبکہ صحابہ کی حالت بڑی تنگی کی حالت تھی، تو حضرت عمر بھی گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آج اتفاق سے مال ذرا زیادہ تھا گھر میں،
تو زیادہ لائے، اور اس میں بھی آدھا آدھا کیے، 50-50۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں مال بالکل نہیں، گویا کہ کم، تو وہ جھاڑ کر کے، یہاں تک کہ جھاڑو دے کر کے، یہاں تک کہ اپنے کرتے کے بٹن کو توڑ کر کے وہ بھی لا کر کے ایک پوٹلی بنایا اور لے کر کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غور سے دیکھیں تو آج ابو بکر کا سامان کم ہے، میرا زیادہ ہے، دل میں کہنے لگے کہ آج ہی میری باری ہے کہ میں سب سے زیادہ پڑھوں گا ابو بکر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھے، سامنے لا کے پیش کیے، تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کتنا نہیں پوچھا، بلکہ کیفیت پوچھا آپ نے، سوال کا انداز بدل دیا آپ نے۔ آپ یہ نہیں پوچھیں کہ عمر تو کتنا ہے، ابو بکر تو کتنا، بلکہ سوال کا انداز بدلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر والوں کو لیے کیا چھوڑا ہے، جبکہ اس کے یہاں سے سوال کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا کیا اللہ کے رسول نے، انداز ہی بدل دی۔ اور یہ سوال پہلے کس سے کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے، یعنی کہ سب لہٰذا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آدھا چھوڑا ہوں گھر والوں کے لیے، 50-50، نصف۔ کہا کہ اچھا۔ اب سوال حضرت ابو بکر صدیق سے، جبکہ ہمیشہ یہ اصول رہا نبی کا اور ہمیشہ یہ طریقہ رہا، پہلے آپ کس سے پوچھا کرتے تھے؟ ہر معاملے میں رائے پہلے ابو بکر صدیق، پہلا نمبر انہی کا ہوتا تھا، ہر ایک معاملے میں پہلا۔ لیکن آج یہاں آگے پیچھے کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو بکر آپ کیا چھوڑے گھر والوں کو؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں۔ حضرت عمر سر نیچے کیے کہ اس شخص سے کبھی بھی آگے میں نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ جھاڑو دے کر کے سب لے آیا ہوں، ببل کے کاٹے کرتے میں لگا کے آیا ہوں، سب لایا ہوں۔ اللہ رسول کو چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کے لیے، اور جس کے گھر میں اللہ ہو، جس کے گھر میں رسول ہو، وہ دنیا اس کو کبھی بھی بے عزت اور بے آبرو نہیں کر سکتی۔ یہاں دیکھا کیا ہوا؟ اگر یہ پوچھتے آدھا، یہ پوچھتے اتنا تعداد، تو یہاں پر دل ٹوٹتا ابو بکر صدیق کا۔ اس لیے آج وہ شخص ہے جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، آج نہیں۔ اتنی ہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کے جسم پر جو کپڑا تھا وہ ابو بکر صدیق کے کپڑے ہی کے طرح کپڑا تھا، اور ببول کے کانٹے ان میں بھی ٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول ان کو بھی دیکھے، ان کو بھی دیکھے، تو پوچھا جبریل آج یہ لباس کیسا ہے تیرے اوپر؟ کہا کہ صرف میرے ہی اوپر نہیں یا رسول اللہ، زمین و آسمان کے سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ابو بکر کی نقل میں انہی کے طرح کپڑا پہن لو، اس لیے ہم لوگ سب پہنے ہوئے۔ اور یاد پوچھنے کے لیے آیا اللہ کے حکم سے کہ آپ ذرا پوچھ لیجئے ابو بکر سے کہ اللہ سے ابو بکر راضی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اللہ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہاں یہ بتلانا ہے کہ تعداد کی ضرورت یہاں نہیں پڑی، بلکہ اخلاص کی ضرورت پڑی۔ اخلاص سے کامیابی ہو رہی ہے۔ زیادہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں ہے، لہٰذا آج ان کا مقام تو ابو بکر صدیق سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں اخلاص ایک جملہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی مسلمان کے پاس دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا آج ہیں کفر کی تعداد زیادہ، آج ہیں لوگوں کی تعداد زیادہ، آج ہیں ان کے پاس میں حکومت و سلطنت، لیکن مسلمان کہ آج ان کے پاس اگر اخلاص آ جائے تو قسم خدا کی دین کی وہ صفات اخلاص پیدا کر لے تو ان کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہے بھیڑ ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں اخلاص نہیں۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیے، ایک دکان والا 2 بوریاں رکھا ہے گیہوں کا، ایک میں 50 kg ہے اور ایک میں 100 kg ہے۔ 50 kg والے گیہوں والی بوریا کی قیمت 2000، کتنے؟ اور یہ اس کی قیمت ذرا کم، اس سے آدھا کہہ لیجیے۔ دیکھنے میں دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ لینے والا پوچھتا ہے کہ بھائی دونوں کا وزن تو برابر ہے،
دونوں کی سائز بھی برابر ہیں، دکان سب ایک ہیں، لیکن اس کا 2000 اور اس کے 1000 کیوں؟ اس کا 1500 کیوں؟ اس کا 2000 کیوں؟ تو دکاندار یہ کہتا ہے کہ بھائی ہے تو دونوں برابر، وزن بھی دونوں کے برابر، لیکن جب تم یہ 2000 والے بوریا لے کر کے جاؤ گے تو تم کو اس میں چھانٹنا کاٹنا نہیں پڑے گا، میں بالکل صاف کر کے رکھا ہوں، اس میں ایک بھی کنکر کوڑا نہیں ملے گا، ایک بھی خراب دانے اس میں نہیں ملیں گے، اور یہ جو بوریا 100 kg کا ہے اور اس کی قیمت 1500 روپے ہے، اس سے کم ہے، جب تم اس کو لے جاؤ گے تو اس کو تمہارے اس کے اندر میں سے کوڑا نکلے گا، کیا کریں گے؟ خراب دانے ذرا نکلیں گے، اس سے کوڑے کرکٹ نکلیں گے، اس کو پورا صفائی کرو گے، چھانٹو گے تو یہ بچ بچا کر کے تیرے ہاتھ میں صحیح دانے کتنے آئیں گے؟ 50 آئیں گے، 50-50۔ اس لیے یہ چھٹے ہوئے لوگ ہیں، اس کی قدر زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی سے، اس جماعت کی زندگی سے، وہ تھوڑے تھے میرے بھائیو بزرگوں، لیکن ان سے جتنی برائیاں دنیا کی ہو سکتی تھی اور جتنے اخلاص میں کمی کے معاملات ہو سکتے تھے، اللہ ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے سب نکال کے باہر کر دیا تھا۔ اس لیے وہ مخلص لوگ ہوتے تھے، ان کے دلوں میں کینہ کپٹ نہیں ہوتا تھا، ان کے دلوں میں حرص تباہ نہیں ہوتی تھی، لالچ پن نہیں ہوتے تھے، کسی کی عزت آبرو کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کھیل واڑ کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو تعداد تو کم تھی ان کی، لیکن وہ پوری دنیا پر اسی لیے چھا جاتے تھے۔ آج تعداد ہیں لیکن بطور مسلمان ہیں، لیکن کوڑا کرکٹ بھرا پڑا ہوا ہے۔ 90% بے نمازیوں کی جماعت مسلمانوں میں شامل ہے، 70% سے زیادہ لوگ سود کھانے والے مسلمانوں میں شامل ہیں، 70%، 75% لوگ جھوٹ بولنے کے تجارت کرنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، 60% مسلمانوں کی تعداد نوجوان لڑکے لڑکیوں اور اس سے ادھیڑ عمر والوں کا یہ وہ بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہیں، فلم بھی دیکھتے ہیں، موبائل بھی دیکھتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بدنگاہی بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، یہ نہ مسلمانوں میں یہ کوڑا کرکٹ داخل ہے۔ کتنے ایسے مسلمانوں کی تعداد یوں کہہ لیجئے 50% ایسے لوگ ہیں، 90% سے کم کہہ لیجئے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ قبروں پر بھی سجدہ کر رہے ہیں، اس کو بھی خدا مان رہے ہیں، وہاں بھی کالے پیلے دھاگے باندھ رہے ہیں، موقع ملتا ہے تو وہاں مندر میں بھی جا کر کے سجدہ کر کے چلے آ رہے ہیں، وہاں بھی ناریل توڑ رہے ہیں، کبھی یہاں بھی جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ان کے رہتے ہوئے اس جماعت کو کامیابی ملے گی؟ نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھی جھاڑو چلاتا ہے انسانوں پر، اپنے بندوں پر، تاکہ یہ کوڑے کرکٹ سیلاب میں، زلزلے میں، بیماریوں میں یہ کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں، اور ایک مخلص جماعت رہے، پھر اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے وہ 3 قسم کے مسلمان بنے یہاں پر۔ کتنے کے؟ 3 قسم کے۔ ایک وہ لوگ جو ان لوگوں نے کیا کہا کہ پانی پیا، کھایا پیا، سب کچھ کیا، اللہ نے ان کے بزدلی کی کیفیت پیدا کر دی، بزدلی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں بیچ والے، اور شاید بیچ والے میں ہم لوگ ہیں، جدھر ہوا چلی ادھر ہم لوگ پلٹ جاتے ہیں۔ عید کی ہوا چلی تو سب مسلمان نظر آتے ہیں، جمعہ آ گیا تو سب مسلمان نظر آتے ہیں، پھر ہفتے غائب، سال بھر غائب، سب کچھ یہ ہے۔ تو ہم لوگ بیچ والے ہیں۔ مخلص جماعت بہت کم کی تعداد ہے، کامیابی ان لوگوں سے اللہ نے رکھی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جب یہ امتحان اور آزمائش لیا تو اب صرف بچیں تھوڑے لوگ، اور وہ کیا کہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ارے کیوں بزدلی پیدا کر رہے ہو؟ ایسا دستور چلا آ رہا ہے اللہ کا کہ تھوڑی جماعت، کم تعداد کے لوگ بڑی جماعتوں پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ تم بھروسہ کرو اللہ پر اور چلے۔ اس جماعت میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس وقت وہ نبی نہیں بنے تھے، نوجوان تھے، لہٰذا یہ بڑھے جماعت میں، تعداد کم ہے ان کی، یہ امیر بن کر کے نکلے۔ بادشاہ نے ان کو حوالے کر دیا، دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، اس میں شرافت بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں اللہ کی نور کی ایک کیفیت ہے، اس میں عزم اور حوصلہ ہے، لہٰذا اس کو بنا دیا
امیر، اور وہ امیر بن کر کے سب کو لے کر کے چلے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ لِجُنُودِهِ وَقَالُوا رَبَّنَا، اور پہنچ کر کے دعا کیے. کیا کیے؟ رَبَّنَا فُرِغْ عَلَيْنَا، اے ہمارے پروردگار آپ ہم کو ان تمام چیزوں سے ایک کیفیت پیدا کر کے ہمارے اندر صبر پیدا کر دیجئے. صبر و ثبت اقدامنا، اور پھر کیا کیجئے؟ ہمارے قدم کو ثابت قدم کر دیجئے، جما دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہماری کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. پتہ یہ چلا کہ ہتھیار اپنی جگہ، تمام فن اپنی جگہ، ساری صلاحیتیں اپنی جگہ، لیکن رجوع الی اللہ ضروری ہے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر کے ابھی نہیں نکلے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، لیکن نبی اپنے خیمے میں سجدہ زیر ہے اور رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم، تو ہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہی دعا کر رہے تھے بدر کے میدان میں سجدے میں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اے اللہ، یہ مٹھی بھر مخلص مسلمان آج اگر کافروں سے شکست کھا گیا تو شاید کہ ان جیسے لوگ کبھی پیدا ہوں گے، اور آپ پیدا کریں گے. اس لیے ان سے بہترین اور کون ہو سکتے ہیں؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم رٹ لگا رہے تھے سجدے میں. خوب رو رو کر کے دعا. حضرت سیدنا صدیق اکبر آسمان کی طرف دیکھے، فرشتوں کی کیفیت، نور کی کیفیت، آئے خیمے کے اندر داخل ہوئے. رسول اللہ سجدے سے ہیں، آپ پکڑ کر کے اٹھا دیتے ہیں. وہ بھی اس وقت میں بڑی ہمت سے کام کیے. یا رسول اللہ مت روئیے، ابو بکر اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے دیکھ لیا ہے. اللہ، یہ کیا ہے؟ رجوع الی اللہ. ایسے بھیانک حالات جس وقت میں ہماری مسجدوں پر نظر، ہمارے مدرسوں پر نظر، ہماری عزت و آبرو پر نظر، ہماری تجارت پر نظر، ہماری بہو بیٹیوں پر نظر، ہماری بیٹیوں اور طلباء طالبات پر نظر، ایسے موقع پر میرے بھائیو بزرگو رجوع الی اللہ پیدا کیجئے. اللہ سے دوستی جوڑیے، اللہ سے تعلق پیدا کیجئے. حرام کام کو چھوڑ دیجئے، بدکاریوں کو چھوڑ دیجئے، جھوٹ کو چھوڑ دیجئے، سود کو چھوڑ دیجئے. راتوں میں رونے والے بن جائیے، تہجد پڑھنے والے بن جائیے. گھر میں ایک آدمی کو تہجد کے لیے مقرر کیجئے. اگر اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سے امید کوئی نہیں آج کے مسلمان سے کہ وہ میدان میں نکل کر کے کسی سے مقابلہ کرے گا جو رات میں اٹھ کر کے 10-15 منٹ اللہ کے سامنے رو نہیں سکتا. جو مسلمان ماں بہنیں رو نہیں سکتی ہو، جو نوجوان رو نہیں سکتا ہو، جو 70-80 سال اور 50 سال کے بوڑھے بزرگ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے امت کے لیے بھیک نہیں مانگتے ہو کامیابی کے، تو وہ میدان میں کبھی نہیں نکل کر کے وہ کامیابی دلا سکتے ہیں، اور کبھی بھی وہ کبھی ہمت سے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے طاقت، قوت رجوع الی اللہ میں ہے، اسی میں ہے، اسی میں ہے. اس لیے یہ دعا کر رہے ہیں کیا؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دیجئے، حق پر جمع دیجئے، اور کافر قوم کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمائیے. فہزموہم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت نبی نہیں بنے تھے، نوجوان تھے، جالوت بادشاہ کو پکڑ کر کے قتل کر دیے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے پوری ملک، سلطنت و حکومت، حکمت و سب کچھ کس کے؟ ان کے حوالے میں کر دیا. پتہ یہ چلا کسی ظالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس حکومت رہے گی. یہ عدلنے بدلنے والی چیز ہے. 950 سال اس ملک میں اسلام قائم رہا. کتنے؟ 1-2 دن نہیں، تاریخ پڑھیے کیسے کیسے ولی اللہ حکومت کیے. اور سب سے بڑی حکومت، اللہ اکبر، حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ، جن کی تقوی و طہارت دنیا آج بھی کہہ رہی ہے، جن کی تہجد کبھی قضا نہیں، جن کی نماز کبھی فوت نہیں، جو کبھی بے وضو رہنے والا شخص نہیں، جو 50 سال سے زیادہ کی عمر میں حافظ قرآن بننے والا شخص، اللہ اکبر، جو کبھی بھی خزانے سے 1 روپیہ نہیں. کسی نے پوچھا آپ حج کیوں نہیں کیے؟ کہ اللہ کے گھر سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ کے روضے پر حاضری کی تمنا نہیں ہے. وارے پوری دنیا کے، آدھی دنیا کہہ لیجئے، یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، سری لنکا، یہ سب اس وقت ہندوستان میں، بھوٹان ہندوستان میں، سب پر ان کی حکومت
وہ ایسا بادشاہ خزانے کا مالک کیا جواب دیا؟ میرے پاس اپنے ذاتی پیسے نہیں ہیں، اس لیے میرے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ملک کے خزانے سے روز حج کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ایسے لوگ گزر گئے ہیں، تاریخ پڑھی، حوصلہ ملے گا، ہمتیں ملے گی، اللہ ان کو کامیابی دی ہے۔ آج چلو یہ ملک ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس میں، ہم مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک سے رہیے، انسانیت کو ملا کر کے رکھیے، محبت کے ساتھ رکھیے، سب کو جینے کا حق دیجیے، سب کے برابری دیجیے، سب کے حق حقوق کو سمجھیے۔ آپ بھی مذہبی آدمی، مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کے بھی مذہب میں غیروں کو قتل کرنا، ستانا، ظلم کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا کہیں کوئی پیشوا نے اجازت نہیں دی ہے۔ آپ امن کی دھرتی کو امن کے ساتھ میں رہنے کے، جینے کا حق دیجیے، سب کو حکومت کیجیے، آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی ہیں، آپ کا تعاون کریں گے ہم لوگ بھی، لیکن ظلم و زیادتی، بربریت، یہ تو کسی مذہب کا قانون نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کامیابی دیواتا اللہ الملک والحکمت ولولا دفع اللہ، آخری اللہ فرما رہا ہے اگر ہم لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے سلسلے میں اگر ہم روکے نہیں، لوگوں کو اس کو پکڑے نہیں، ان کے دفاع نہیں کریں تو بعض لوگ فساد ہی مچاتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، جب لوگ ظالم آگ بھڑکاتے ہیں تو اس آگ کو بجھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دنیا میں دیکھ لیجئے، کبھی حالات کبھی شدت ظلم کے بڑھتے ہیں تو اللہ کوئی عذاب اتار دیتا ہے، ذہن ادھر منتقل کر دیتا ہے، جاؤ، کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، چاہو ادھر گر جاؤ، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر ہم دفاع نہیں کریں گے تو پھر فساد اس دنیا میں ہوں گے، اسی لیے ہم اس کو روکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا، یہ سارے واقعات اور حالات، یہ نشانیاں اے لوگو تیرے لیے حق میں نے بیان کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اپنے پیغمبروں کو حق کے ساتھ میں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں کہ